اور پھر یہ جو فضیلت بیان کی یہ خیبر کی بیان ہوئی، اور خیبر میں جو بھاگ رہے تھے لوگ تو دو احتمال ہیں، وہ صرف بزدل تھے یا بزدل پلس منافق، تو صرف بزدل نہیں تھے، بزدل پلس منافق تھے، کیونکہ وہ ڈرا بھی رہے تھے، وہ احد میں بھی فتنہ کر رہے تھے، خندق میں بھی فتنہ کر رہے تھے، اور جنگ کے زمانے میں جب کوئی ڈرائے تو سمجھ لیں منافق، کبھی مرحب سے ڈرا رہے تھے، کبھی کسی اور سے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھاگنے والے کہہ رہے تھے کہ فوج بزدل ہے، یجبنہ یجبنونہ یجبنہم، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، اور فوج کیا کہہ رہی تھی کہ یہ بزدل ہے۔ لیکن یہاں پر جو اصل نقطہ ہے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بول رہا تھا دوسروں کو کہ یہ بزدل ہے، یہ بولنے والا بھی سو کالڈ صحابی تھا، اور یہ توہین کر رہا تھا ان صحابہ کی۔ یعنی آج اگر ہم کسی کو بزدل کہیں یہ توہین ہے، توہین نہیں ہے بابا، یہی ٹائٹل تو فوج دے رہی تھی، یجبنونہ، یہ فوج پوری اصحاب کی تھی جو کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل ہے، اتنے سارے اصحاب گواہی دے رہے تھے کہ بزدل ہے، اور یہ شخص کہہ رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے بزدل ہیں۔ اب یہاں پہ سوچا جائے ایک آدمی اتنے اصحاب کی توہین کرے وہ صحیح ہے؟ اچھا، اتنے سارے اصحاب ایک خاص آدمی کی توہین کر رہے ہیں تو کہا جائے کہ توہین نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہیں، توہین نہیں ہے، یہ حقائق ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے لوگ بزدل ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل ہیں۔ اب اس کے بعد اگر پہلے ہی مولا امیر المومنین کو بھیج دیتے تو یہ سب لوگ یہ کہتے کہ یہ کام تو ہم بھی کر لیتے، لیکن اشرف الانبیاء نے وہاں پر بے حکم خداوند تبارک و تعالی صبر کیا، جی سب کو بھیج اب یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ جی پرچم مولا امیر المومنین کو دیا نا، پرچم اوروں کو بھی دیا، یہ نہیں ہے کہ پرچم صرف مولا امیر المومنین کو دیا، بلکہ یہاں پہ یہ ہے کہ کل میں پرچم اسے دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، پرچم سب کو دیا تھا، کمانڈ سب کو دی تھی۔ اب اگر پہلے ہی دن پرچم دے دیتے مولا امیر المومنین کو تو سب یہ کہتے کہ یہ کام تو ہم بھی کر لیتے، لیکن اشرف الانبیاء نے حجت تمام کر لی۔ کہتا تاریخ میں بیان ہوا کہ 40 دن تک فتح نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ لگاتار اگر 2 دن کے گیپ سے بھی بھیجیں تو کافی لوگوں کو بھیجا، بڑے بڑے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا، میں مرد کو دوں گا۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ کل جس کو پرچم دیا جا رہا ہے وہ والی صفات ان میں نہیں ہے کہ جو اب تک گئے تھے، البتہ ان میں سے ایک صاحب جو تھے ان کو غصہ بہت آتا تھا، بقول پرویز مشرف کے جذباتی ہو گئے۔ پرویز مشرف اللہ درجات بلند فرمائے، ایک دفعہ موصوف نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں صلح حدیبیہ میں ایک صاحب جذباتی ہو گئے، اب تک ہم نے خود سنا تھا، میں نے کہا چلو اچھی معلومات ہے اور صحیح رگڑا لگایا۔ اسی طرح ہمیں یاد ہے ایک دفعہ اللہ مغفرت فرمائے عیدی صاحب کی، عیدی صاحب نے کہا کہ وہ حضرت ابوذر کو جس نے جلا وطن کیا، حضرت ابوذر پہ جس نے ظلم، تب یہ بھی اچھا ذہن میں آ گیا کہ واقعہ کربلا سے پہلے کا مولا امیر المومنین کی زندگی کا کا ہے یہ واقعہ کہ ایک صحابی کو عرب کے بیابان میں تنہا جلا وطن کر دیا جاتا ہے، مرنے کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ بدترین سزا ہے۔ یہ سزائیں لوگ دیتے تھے، لیکن یہ سزا ایک صحابی دے رہا ہے کہ جو تیسرا خلیفہ بنا ہے، اور یہ سزا دے رہا ہے کس کو؟ حضرت ابوذر کو۔ اب جب یہ کہو تنہا تو کہتے ہیں نہیں، بیوی اور بیٹی بھی تھی، نور لنا نور، یعنی جس سے تمہارا اختلاف ہے اس کے گھر والوں کو بھی بیابان میں مرنے کے لیے چھوڑو گے۔ تو یہ کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے کہ صحابی کو بیابان میں مرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ کون تھے صحابی؟ حضرت ابوذر۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر جب اشرف الانبیاء نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرار، کہ اب تک جو جا رہے تھے وہ سب کے سب کرار بھی نہیں تھے، ورنہ اگر کہا جائے کہ میں کل ڈاکٹر کو دکھاؤں گا تو بابا اب تک ڈاکٹر کی تو دکھا رہے تھے، یہاں پہ کہنا پڑے گا نہیں کل میں اسپیشلسٹ کو دکھاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کو پہلے دے رہے تھے حجت تمام کی، وہ اور جسے کل دیا جائے گا وہ برابر نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واقعاً رجل ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ کرار ہے، وہ حملے کرنے والا ہے۔
وہ فرار نہیں ہے، وہ بھاگنے والا نہیں ہے. یہ فراری کمپنی بھی اسی نام پہ، واللہ عالم کون سا برڈ ہے، بھاگنے والا نہیں ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں جو یہ بھاگتے تھے یہ ایک جگہ سے نہیں بھاگے، احد میں بھی بھاگے، خیبر میں بھی بھاگے، حنین میں بھی بھاگے. اور احد میں تو ایسے بھاگے کہ خود گواہی دی کہ جس طرح سے پہاڑی بکرا. یاد رکھیں یہ بھاگنے والے بیعت توڑ کے بھاگے، کیونکہ اشرف الانبیاء جنگ سے پہلے بیعت لیتے تھے کس کے اوپر کہ آخر وقت تک رہنا ہے، یا فتح یا. لیکن جو بھی بھاگتا تھا یاد رکھیں وہ اشرف الانبیاء سے بیعت توڑ کے بھاگتا تھا. یہ فقط بزدلی نہیں تھی، ساتھ میں بے ایمانی کے ساتھ بھاگتے تھے. اشرف الانبیاء کی بیعت توڑ کے بھاگتے تھے، اشرف الانبیاء کی مخالفت کر کے بھاگتے تھے. اور کچھ تو اتنے آگے بھاگے کہ مدینے کو بھی کراس کر جاتے تھے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یا علیہ